भुट्टो के जो फ़लसफ़ा है और वो जो नज़रिया है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1993 की मैनिफेस्टो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसी नज़रिया को आगे लेके चले हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो काम किए हैं और पब्लिक प्राइवेट मोड में जो काम किए हैं वो सारे सूबों से और वफाकी हुकूमत से भी आगे हैं। जैसे सीएम साहब ने आपको एक तफसीली इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग दिया था, जो सिंध का सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी, जिसने थर में एक सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी जिसने थर में एक इनकलाब लेकर आया है, जहां थर की औरतें आज थर में इस मंसूबा की वजह से इंजीनियर्स से लेके ट्रक ड्राइवर ये कोल ट्रक जो चलाते हैं उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके मिले, पूरा इलाका में मुआशी तरक्की हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट मोड में और थर फाउंडेशन के थ्रू काम चल रहा है। और हम सिंध का जो कोल है उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को बिजली सिंध कोल से, सिंध थर कोल से और आपकी मेहनत से वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहे हैं। झिरक मुल्कातियार ब्रिज जो आज तक इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है, उसको भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मोर घोटकी ब्रिज जब मुकम्मल होगा वो भी एक तारीख़ी मंसूबा होगा। हमने ख़ुद आपके साथ मिलके जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसका इफ्तिताह किया है और वो थट्टा और कराची के अवाम के लिए एक बहुत शानदार मंसूबा रहा है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे ख्याल में जो मीरपुर ख़ास तक आपका जो मंसूबा है उसमें आपने अपना लोन को पे बैक कर लिया है, आपने कॉस्ट भी ब्रेक कर दिया है और अब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए वो मंसूबा अब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा आगे जाके। ये पब्लिक प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत फ़ायदा दिया है। जैसे बदीन का या दूसरी जगह का आपने इंडस के साथ मिलके जो इंडस हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इमरजेंसी रूम्स का मंसूबा आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। हमारा लड़काना में भी एक बहुत शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम बना है और यहाँ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना है। और अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए जो आपने आज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी शुरू किया है वो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के मज़दूरों के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के कारोबार और कराची के बिज़नेस के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के सफ़ेद पोश तबका के लिए फ़ायदा मंद होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मंसूबे से हम कराची के अवाम को भी फ़ायदा दिलवाएंगे। हम कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंगेज करके काम कर रहे हैं और जहां हमारा बहुत से कंप्लेंट्स हैं, हमारा बहुत से एतराज़ात हैं, हम समझते हैं कि सिंध समेत पाकिस्तान के सारे सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है।
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو NFC ایوارڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا تھا، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے ایک نیا NFC ایوارڈ جس کو آپ وہ پورا جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے پورا فنڈنگ بندوبست کرے، وہ آپ نے ابھی تک کیا ہی نہیں۔ جو پرانا NFC ایوارڈ ہے آپ اس پہ پورا اترتے ہی نہیں۔ جو سالوں سال آپ صوبوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ آپ اتنا پیسہ دلوائیں گے، اور یا ان کا اپنا پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ ان تک پہنچے گا، سالوں سال اس پہ کٹوتی ہوتا ہے، سالوں سال میں ان کو وہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے سارے صوبے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم شکوہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھا، ہم نے گھر وہ مایوسی میں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، ہم نے اب ہمارے عوام کے لیے سلوشنز نکالے ہیں، اور وہ ان سلوشنز میں سے ایک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، جس سے ہم حکومت سے کے جو کم فنڈز ہیں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں اور زیادہ فائدہ نکالتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو جو 2018 الیکشن کے پہلے اکانومسٹ جیسے انسٹیٹیوشن نے، انٹرنیشنل پبلشر نے آپ کا محنت کو ریکگنائز کرتے ہوئے سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ بندی کو پورا ایشیا میں 6th نمبر پہ ریٹ کیا ہے۔ جیسے ہم اس کانسیپٹ کو کراچی میں لے کر آتے ہیں، جیسے ہم اس کانٹریکٹ کی پوٹینشل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پوٹینشل ہے کراچی میں شروع کرتے ہیں، کراچی کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے، کراچی کے نہ صرف یہ جو بہت ضروری ہائی وے ہے، ایکسپریس وے ہے، مگر آپ کے پانی کے جو مسائل ہے، ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہے، جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، ہمارا NGO سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں ہمارا صوبہ کا کیپٹل میں کام کریں گے تو ہمارا فنڈز نہ ملنے کے باوجود، ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کے باوجود ہم اپنے عوام کے لیے فائدہ دلوا سکتے ہیں، ان کو کام دلوا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہم پاکستان کی معیشت کا پہیہ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہی ٹیم جو پورا پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہی ٹیم جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریشن میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مل کے اس صوبہ کا پوٹینشل کو انلاک کریں گے، اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اپنے عوام کو ان مشکل حالات میں آپ ریلیف دلوائیں گے، اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنا پورا معیشت کو جو اس وقت بہت مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی اس قسم کی محنت سے ہم حکومت کی ہی کام ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کرے، ہم وہ کام حکومت کی طرف سے کرے، ہم حکومت کوشش کرے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کرے، ان کو ہمارے ساتھ ملا کے کام کرے، تاکہ ہم اس صوبہ کی جو عوام ہیں ان کو جو ان کا روزگار کا حق ہے وہ ان کو ہمیں ان کو دلوانا یہ ذمہ داری ہے۔ اور دن رات میں جانتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ صاحب اور اپنے پوری ٹیم اس محنت میں اور اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق میں ایک ایسا حکومت مسلط کیا ہے جو نہ صرف ناجائز حکومت ہے مگر نالائق اور نااہل بھی ہے، اور ان کا نالائکی اور نالائکی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، مگر اب 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہے۔ یہ ٹریننگ پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو حشر ہونا ہے، عوام کو جو بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ کس سے پوچھیں گے
کہ وہ 7 سال کے لیے کے پی میں کیا کر رہے تھے اگر وہ اپنا تیاری نہیں کر رہے تھے. وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا. آپ نے 90 دن میں، اپنے پہلے 100 دن میں پاکستان کی مشکلات کو ختم کرنا تھا. آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستان میں جو پوٹینشل ہے، پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اپنے وسائل میں جو پوٹینشل ہے، اگر مائلڈلی کمپٹنٹ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا، سلائٹلی کمپٹنٹ، اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے، سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے. کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.